السلام علیکم۔ ایک سوال یہ آیا ہے کیونکہ لوگوں کے مرنے پر عام طور پر روایتی انداز میں سب لوگ لکھ دیتے ہیں کہ اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو بھئی یہ سارا کچھ آپ اللہ کے اوپر ذمہ داری کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا قرآن میں اللہ نے کہیں کہا ہے کہ اللہ اس طرح سے کرے گا؟ اللہ نے تو آپ کو ہدایت کی کتاب دے رکھی ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ اس کے مطابق اگر آپ عمل صحیح کریں گے تو آپ کو اچھا نتیجہ مل جائے گا، نہیں کریں گے نہیں ملے گا۔ اللہ نہ رشوت خور ہے نہ سفارشی ہے کہ اس سے اس طرح سے کوئی اپیل کرنے سے اس طرح کی بات واضح ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے میرے پاس پھر ایک سوال آیا کہ آپ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 کو سمجھا دیں، 40-41۔ تو اس سے جو وہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اور ہم یہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، اس میں سوالات بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے لیے سورہ ابراہیم کی 3 آیتوں کی وضاحت کر دوں، 39، 40، 41۔ ان 3 آیتوں کی وضاحت سے ان سب کو اپنا جواب مل جائے گا۔ دیگر اور بھی جنہوں نے اس آیت کے حوالے سے سوالات کیے ہیں ان کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں بخشا اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب مجھے بنا نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب جس دن حساب قائم ہوگا، روز حساب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ایک تو رب بنا دے نماز قائم کرنے والا، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، اور پھر دعا بھی قبول فرما رہے، تو سارا بوجھ اللہ کے اوپر چلا گیا، خود کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کا پتہ نہیں۔ دوسرا پھر کہے کہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی اور ماننے والوں کو بھی حساب کے دن، تو یہ بھی سارا اللہ کے اوپر ڈال دیا۔ بھئی آپ عمل کریں یا نہ کریں اللہ ایسا کر لے، ایسا کہاں سے ہوگا؟ اور پہلی آیت جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیا، اس کی بھی حقیقت کیا ذرا یہ بھی جاننا ہے۔ آئیے اب ایک ایک لفظ کو صحیح سے دیکھتے ہیں، اسی پر توجہ دیجیے اور پھر سوالات جو ہے وہ روایتی ترجمے سے نہیں کیجیے گا، اس کو سمجھ لیں۔ الحمدللہ، ہر ایک تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر ایک پہچان اللہ کے لیے ہے۔ الحمد اس کو کہا جاتا ہے جس میں اس کا مکمل تعارف ہو۔ جیسے آپ موبائل لیتے ہیں اس کے ساتھ اس کا بروشر ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا احتیاطی تدابیر ہیں، کس طرح یہ فائدہ دے گا، کس طرح نقصان دے گا، اس کی تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اصل میں حمد اس تمام ڈیٹیل کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی شے کے بارے میں دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے جو ہر ایک تعارف دیا ہے، تو ہر ایک تعارف دراصل اللہ کے لیے، اللہ نے جس چیز کو بنایا اس کا وہ پورا انٹروڈکشن کروایا ہے، اس کا پورا تعارف کروایا ہے، اس کی پوری پہچان دی ہے۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ ہر ایک پہچان اللہ کے لیے، ہر ایک تعریف اللہ کے لیے، یا ہر ایک تعارف اللہ کے لیے، آپ یوں سمجھ لیں۔ الذی، وہ جو کہ وہب لی، بلا معاوضہ دیا ہے میرے لیے، علی الکبر، یہاں بڑھاپے پر عمر کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کبر کہتے ہیں بڑائی کو، تو بڑائی پر، خاص بڑائی پر، میرے لیے خاص بڑائی پر بلا معاوضہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اسماعیل و اسحاق۔ اب یہاں تو اسماعیل اور اسحاق انہوں نے نام بنا کر وہی ڈال دیا ہے، کیونکہ اسماعیل اور اسحاق نام کے طور پر بھی آیا، لیکن پہلے ہی میں نے بتایا کہ قرآن میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے وہ سب صفاتی نام ہیں، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ تمام فرضی نام ہیں۔ فرضی کچھ نہیں ہے، وہ ایک حقیقت، ایک کردار والے ایسے تھے جو گزر گئے، اور قرآن میں اس کا ذکر اس لیے کہ ویسا ہی عمل ہم کریں گے تو ہم بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ اور کیونکہ یہ صفاتی نام ہے اس لیے کہیں اس کی صفت استعمال ہوئی ہے اور کہیں وہ نام کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر اسماعیل اور اسحاق جو ہے یہ صفت کے حوالے سے آیا ہے، یہ اسم کے حوالے سے نہیں آیا ہے۔ اسماعیل سماع سے خوب اچھا سننے والا، اور اسحاق سحق سے، سحق کہتے ہیں دور کرنے کو، تو خوب اچھا دور کرنے والا۔ تو یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک تعارف اللہ کے لیے جو کہ
بڑائی پر مجھے بلا معاوضہ دیا میرے لیے خوب اچھا سننا اور خوب دور کرنا۔ جب ہم اچھی طرح اللہ کے احکامات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس سے اپنے غلط اعمال کو دور کر دیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعا، ضرور پکار کا سننے والا ہے۔ الدعا کر دیا یعنی خاص پکار، وہ خاص پکار کتاب کے احکامات کی اتباع ہے کہ اس خاص پکار کو وہ سننے والا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اب انہوں نے کہہ دیا ہے رب مجھے بنا دے نماز پڑھنے، اور رب کیوں بنائے گا، آپ کو بننا پڑے گا۔ رب جعلنی، میں بن گیا ہے، رب میں بن گیا، یہاں پر میرے کا لفظ ہی نہیں ہے، اے رب میں بن گیا مقیم الصلاۃ، صلاۃ پر ڈٹنے والا، صلاۃ پر استقامت سے ڈٹ جانے والا، کھڑے ہونے والا۔ صلاۃ کیا ہے، سبق ہے، تو میں بن گیا رب سے سبق پر ڈٹنے والا، ومن ذریتی، اور جو میرے پھیلانے والوں سے ہے، جو اور اس طرح میرے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ رب بنا و تقبل دعا، تو اے ہمارے رب، یہاں ہے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اور تیرے سامنے آ جائے پکار، یقینی سی بات، جب ہم وہ عمل کریں گے تو اس عمل سے ہماری پکار جو سامنے آ جائے گی کہ ہم نے کیا سمجھا اور کیا عمل کیا ہے۔ اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو بیکار ہے آپ کی ایسی پکار، وہ آپ کے منہ پر دے ماری جائے گی، جس طرح ہمارے یہاں کشمیر اور فلسطین کو آزاد کرنے کا 75 سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں، حج میں بھی، ہر نماز میں بھی، دعاؤں میں بھی، جمعے میں بھی، لیکن کبھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ عمل ہی نہیں کرتے۔ آگے آ رہا ہے رب بنا غفر لی، تو اے ہمارے رب میرے لیے حفاظت ہو، ولوالدیہ، اور میرے سرپرستوں کے لیے، وللمؤمنین، اور ماننے والوں کے لیے، یوم یقوم الحساب، حساب قائم ہونے والے کے دورانیہ۔ تو یہ کس لیے ہوگا، کیونکہ جب آپ عمل کریں گے تو اے ہمارے رب میرے لیے، میرے سرپرستوں کے لیے اور ماننے والوں کے لیے حفاظت ہو، الحساب قائم ہونے والے کے دورانیہ، جس دن خاص حساب کیا جائے گا، جس دن اللہ حساب کتاب کرے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اور تم نے کیا عمل کیا، اس کو یوم القیامہ بھی کہا گیا ہے۔ امید ہے یہ پوری وضاحت ہو گئی ہوگی، میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ہر ایک تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ میری بڑائی پر مجھے بلا معاوضہ دیا ہے خوب اچھا سننا اور خوب دور کرنا، بے شک میرا رب ضرور خاص پکار کا سننے والا ہے۔ میں بن گیا اپنے رب سے سبق پر ڈٹنے والا اور میرے پھیلانے والوں سے بھی۔ اے ہمارے رب، یعنی تیرے سامنے پکار آ جائے، اے ہمارے رب میرے لیے، میرے سرپرستوں کے لیے اور ماننے والوں کے لیے خاص حساب قائم ہونے والے کے دورانیہ حفاظت ہو۔ تو یہ اس کا رواں ترجمہ تھا، امید ہے تمام وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔